جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. یہ سلسلہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے اور روزانہ ہم کوئی نہ کوئی مقابلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کروایا جاتا ہے. الائنس کے بے شمار ممبر اسکولز ہیں جن میں باقاعدہ طالب علموں کی تربیت کرائی جاتی ہے, انہیں تیار کیا جاتا ہے مقابلے کے لیے اور اس کے بعد یہاں ہماری اسکرین پر یہ مقابلہ پیش کیا جاتا ہے. ناظرین ہم نصابی سرگرمیوں سے بچوں میں نصابی جو علم ہے وہ حاصل کرنے کی جستجو بڑھتی ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تعمیری جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ محنت کر کے کسی طرح اچھے مارکس حاصل کیے جائیں, اچھا مستقبل اپنا بنایا جائے. تو اس لیے یہ جو اس قسم کے مقابلے ہوتے ہیں یا ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. ہم جتنے بھی اچھے بڑے لوگ یا کامیاب لوگ جو اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ناظرین صرف نصابی سرگرمیوں میں سر فہرست نہیں ہوتے بلکہ اس سے کہیں زیادہ آگے وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں, ایک دوسرے سے برتاؤ اچھا کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم نصابی سرگرمیوں میں ان کا انٹریکشن رہتا ہے ڈفرینٹ لوگوں سے. بہرحال ناظرین اپنے آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیچ کمپٹیشن ہے. 4 ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہوں گے جن کی تقاریر بھی آپ کو سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ نہ صرف ایک بہت ہی سینئر مقرر ڈیبیٹر رائٹر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں فائنانس آف لا یونیورسٹی کے, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کتاب ہے, ویسے تو یہ تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے, ہوا کے دوش پر. اس کے مصنف ہیں جو آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں, عامر بشیر صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو کہ اس کتاب ہوا کے دوش پر اس کے مصنف ہیں, اور بھی کتابیں لکھی ہیں, ان سے ہم بات بھی کریں گے. ان کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. عامر بشیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے, بڑی نوازش سے وقت نکالا, بہت عزت افزائی ہے. تھینک یو. ناظرین اس کے علاوہ ہماری جو دوسرے مہمان ہیں ان کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور بہت زندہ دل شخصیت ہیں, بہت ہی اچھا بولنے والے خوش مزاج شخصیت, اور خاص بات یہ ہے کہ ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی اب یہاں ہم اسٹوڈیو میں بھی ہمارے موجود ہوتے ہیں تو تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہو, تو یہ بڑی اچھی لگتی ہے. اور پہلی دفعہ ہمیں اس طرح ملتے ہیں جیسے برسوں کا ساتھ ہو. تو اس قسم کے آج کل ایسے ملنسار ایسے خوش مزاج لوگ آج کل مشکل سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ادریس غازی صاحب جو کہ ماسٹر ٹرینر فار ڈیبیٹنگ ہیں, ممبر آرٹس کاؤنسل, اور اس کے علاوہ انجینئر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. تو یہ میں آپ کو سر بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہمارے جو تیسرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر نسیم احمد, پریزیڈنٹ ہیں ملیر زون کے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ, کنسلٹنٹ ہل پارک ہاسپٹل اور ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ گرومنگ, ڈاکٹر نسیم احمد. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ. جی. اور ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج چونکہ ہمارا ڈیبیٹس یعنی اسپیچ کا مقابلہ ہے تو اسپیچ کمپٹیشن کے 2 ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ دونوں بہت ہی ہونہار ججز ہیں. پہلے جو ہمارے جج ہیں راضی علی خان, یہ آل پاکستان ونر ہیں, ڈیبیٹس اینڈ ڈکلیمیشنز کے ٹرینر ہیں, پبلک اسپیکنگ کے. راضی علی خان صاحب السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے جو دوسرے جج ہیں وہ ہیں اعجاز احمد جو کہ ویٹرن ڈیبیٹر ہیں اینڈ ٹرینر ہیں پارلیمنٹری ڈیبیٹس کے, اور کنسلٹنٹ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. ماشاءاللہ خیریت سے آپ؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ مائک میں بولیے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بھی کنسلٹنٹ ہیں, تو کیا مطلب پروموشن مارکیٹنگ یا اپنے چینلز چلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ بیسکلی کنسلٹنسی ہے فیس بک اینڈ گوگل ایڈورٹائزنگ کی. اچھا. تو جو آن لائن پیڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس کا کام کرتا ہوں. تو یا اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو بی ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. نہیں ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. ناظرین مستقبل جو ہے وہ یہی ڈیجیٹل میڈیم ہے. اب ٹی وی اسکرین پہ شاید لوگ مشکل سے آتے ہیں, ہمارا پروگرام بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب لنک کے ذریعے اسٹریمنگ کے ذریعے اپنے آفس میں گھر میں بستر پہ کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اصل میں آسانی ہے. بہرحال اپنے مہمان گرامی کی جانب بڑھنا چاہیں گے. عامر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بشیر صاحب ماشاءاللہ آپ مصنف ہیں. تو یہ تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے. تو مطلب لائٹ
ہیومر کامیڈی کیا اس میں ہے مجھے بتائیے گا. یہ اصل میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے انشائیے کی. تو بنیادی طور پر یہ انشائیے ہیں، اور لیکن اس میں جو رنگ ہے وہ بقول سحر انصاری صاحب کے شگفتگی کا ہے. شگفتگی ہے. شگفتگی اس کا رنگ ہے، اور بنیادی طور پر یہ اگر آپ کسی صنف کا متعین کرنا چاہیں تو وہ انشائیے ہیں. یہ انشائی ہیں. جی. اچھا پطرس بخاری یا اگر ہم ان کی جو تصانیف ہم پڑھتے رہیں کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل ہمارے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں سر ان چیزوں سے، مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم پہلے پڑھتے تھے، سفر نامے پڑھتے تھے، مختلف چیزیں پڑھتے تھے، نالج میں اضافہ ہوتا تھا. آپ کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر اچھا لکھا جائے تو لوگ اس کو پڑھیں گے. لوگ انور مقصود کو سنتے ہیں، عمر شریف جب تک تھے ان کو بھی سنتے رہے. تو آپ اچھا لکھیں، اچھا بولیں، سننے والے موجود ہیں. لیکن جب آپ پہ محنت ہی نہیں کریں گے، مطالعہ ہی نہیں کریں گے، مشاہدہ ہی نہیں کریں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی کوئی وقت بھی نہیں رہے گی. اچھا. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے قارئین یا سامعین پر نہیں بلکہ لکھنے والے پر ہے. اچھا، یعنی کہ لکھنے والے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا رشید احمد صدیقی نہیں رہے، خواجہ حسن نظامی نہیں رہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ قارئین بھی نہیں رہے. قارئین بھی نہیں رہے. اچھا اچھا. آپ رشید احمد صدیقی یعنی لکھنے میں محنت نہیں کی جا رہی. جی، وہ جو محنت ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے. ہاں. اگر آپ رشید احمد صدیقی لے آئیں، خواجہ حسن نظامی لے آئیں، پطرس بخاری لے آئیں تو آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ طالب علم اور وہ قارئین لے آئیں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اچھا سر، اس میں ایک کچھ لائنیں آپ کی پڑھ رہا ہوں اس میں ہوا کے دوش پر. اس میں آپ نے لکھا ہے لڑکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو زیادہ بولتی ہیں اور ایک وہ جو کم سنتی ہیں. سر یہ تو دونوں ایک ہی لڑکی میں خاصیت ہوتی ہے، جو زیادہ بولے گی وہ سنے گی نہیں. جی، یہی تو اس میں بات میں سمجھ رہا تھا اگلا جملہ آئے گا کہ ایک وہ جو کم بولتی ہیں، تو کم بولنے والی اس کا مطلب ایگزسٹ نہیں کرتی. جی، یہی بات کہنے کی جو ہے نا کچھ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ جو زیادہ بولتی ہیں، ایک وہ جو کم سنتی ہیں. جی. اچھا. تو یہ اصل میں ان میں سے جو مضامین ہیں وہ اس زمانے میں بھی لکھے گئے جب میں بزم طلبہ ریڈیو پاکستان کا جو ہے وہ ایک اہم رکن تھا، وہاں جایا کرتا تھا، وہاں کے پروگرامات میں حصہ لیتا تھا. ہاں. تو یہ جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں یہ کچھ میرے خیال میں کوئی 1985 میں لکھا گیا تھا. ماشاء اللہ. اچھا. ہاں، مطلب آپ کے اس میں ایسے مضامین بھی ملتے ہیں، معاشرے کے حوالے سے فکری سوچ بھی سامنے آتی ہے، اور نہایت لطیف انداز میں جو ہے نا وہ آپ چھیڑ چھاڑ اور اس میں طنز و مزاح کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں نہیں ہوتی تو ریل میں زنانہ ڈبہ بھی نہیں لگتا، پھر منی بس میں مردوں کو سیٹ خالی نہیں کرنی پڑتی، لیکن اشتہار میں کون آتا یہ بھی مسئلہ ہو جاتا، اور اگر آتا بھی تو انہیں دیکھتا کون، یہ بھی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے سر. تو ماشاءاللہ اس لیے میں کہا کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چیزیں بڑی ہیں. بہت لطیف، واقعی صحیح سحر انصاری صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ شگفتگی اس میں نظر آ رہی ہے. ادریس غازی صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ؟ جناب یہ شگفتہ انشائیے ان کے میں نے بھی یہ کتاب ظاہر پڑھی ہے پوری. اور ریڈیو پاکستان میں جب بزم طلبہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، جی یہ ہمارے کولیگ ہی ہوتے تھے. این ای ڈی میں مجھ سے 1 سال جونیئر تھے تو ڈیبیٹنگ کا بھی ان کا شعبہ رہا ہے. سر ماشاءاللہ بزم طلبہ کی آپ نے بات کی ہے تو واقعی میں نے اپنی ٹی وی کی فیلڈ میں، براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں اور بھی بہت سی فیلڈ میں بہت سے لوگ دیکھے ناظرین جو کہ بزم طلبہ سے ہی ہو کے نکلے. میں خود بزم طلبہ سے. جی مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. جی. تو وہ ایک ایسی نرسری تھی وہاں سے بہت سارے لوگ اس میں وہ نکل کے باہر آئے ہیں. شگفتگی کی بات آپ نے کی تو مجھے کسی کا وہ جملہ ایک بہت اچھا سا یاد آ گیا کہ وہ کہا گیا کہ جی میں صرف انگریزی کی خبریں توجہ سے سنتا ہوں. ہاں. کیوں کہ اس میں انگلش کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو شگفتگی کا وہی ہے کہ آپ کسی پہلو سے کسی انداز سے اس کو آہستہ سا لے آئیں کہیں نہ اور کہیں غیر محسوس طریقے سے، جیسے ابھی اس میں مہذب مزاحیہ جو چیزیں ہیں نا، یعنی مہذب طنز بھی اچھا لگتا ہے. انہوں نے روزے کے حوالے سے بہت اچھا ایک مضمون لکھا ہے. اچھا. اب آپ اس دیکھیں کہ اس رمضان کا جو اپنا جو حقیقت میں مبنی ہے، اور یہ تھوڑا سا اگر چند لائنیں پڑھ کے سنا دیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ہاں، وہ اصل میں جو کلام ہو یا کتاب ہو، صاحب کتاب اگر خود پڑھ کے سنائے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. بالکل. ڈاکٹر نسیم احمد صاحب، سر آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ آپ موجود ہیں
اور مطلب پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں. جی بنیادی طور پر میں جو نا مینٹل ہیلتھ کا اسپیشلسٹ ہوں. مینٹل ہیلتھ ماشاء اللہ. اور اس میں طلبہ و طالبات کے آج کل بے شمار مسائل ہیں, اور دنیا میں بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ صحت کی دو قسمیں ہیں نا, ایک کو ہم کہتے ہیں ذہنی صحت اور ایک کو جسمانی صحت. لیکن ایک اور چیز جو میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ صحت کی ایک اور قسم ہے جس کا نام ہے تعلیمی صحت. اچھا, اگر انسان کی تعلیمی صحت خراب ہوگی تو اس کی ذہنی صحت خراب ہوگی, ذہنی صحت خراب ہوگی تو اس کے نتیجے میں تقریباً 70% جسمانی بیماریاں اس پر اٹیک. ذہنی صحت کی. اچھا سر مجھے بتائیں کہ کو ایجوکیشن بہتر ہے, مخلوط تعلیمی نظام بہتر ہے, یا لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ پڑھانا چاہیے؟ جی بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے مینٹل میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو الگ الگ دائرہ کار میں الگ الگ جگہوں پہ پڑھانا چاہیے. کو ایجوکیشن بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے سال کے بعد کو ایجوکیشن, کتنے سال کی تعلیم کے بعد کو ایجوکیشن جو ہے وہ سیف ایجوکیشن سمجھی جاتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے گریجویشن میں کو ایجوکیشن آفٹر گریجویشن یا آفٹر انٹرمیڈیٹ, کم از کم جیسے یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں, ورنہ بنیادی طور پر اس کے بہت برے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. خصوصاً جو میل اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں. کراچی یونیورسٹی کا ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی اگر دیکھیں کہ لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے زیادہ پڑھنے لگتے ہیں. میں تو ایسے بھی بچوں کو جانتا ہوں ویسے بالکل دل تھے, کوئی لڑکی اچھی لگی اس نے کہا نہیں پڑھائی کرو, پھر وہ اس چکر میں پڑھنے شروع کر دیا, ماں باپ کی بات نہیں مانی, لڑکی کی بات. لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں نا, مطلب بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے. مجموعی طور پر اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھیے بنیادی طور پر ہمیں جو ہمارے رب نے جن احکامات ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے, اسی کے نتیجے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. صحیح معنوں میں سر آپ لوگوں تمام لوگوں سے مزید گفتگو ہوگی, اب آپ سے ہم آپ کی لائنز جو ہے نا وہ بھی ہم سنیں گے, لیکن ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگہی کا. اور یہاں آج جو سیگمنٹ ڈیبیٹ کمپٹیشن یا اسپیچ کمپٹیشن پیش کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عامر بشیر صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ادریس غازی صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم احمد موجود ہیں. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے عامر بشیر صاحب کے جو ایک ان کی کتاب ہے ہوا کے دوش پر, اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. روزے پہ ایک عامر بشیر صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے, میں چاہوں گا کہ چند لائنیں اس کی اگر سر آپ خود پڑھ کے سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اچھا لگے گا. جی سنائیے. اس کا عنوان ہے روزہ. جب نیکی سود و زیاں کے پیمانے میں تلنے لگے, کار خیر خلوت میں نہیں کیمروں کی زد میں ہوں, اللہ اکبر, سچ بچوں کا کھلونا ہو جائے, لباس قناعت غربا کے لیے مخصوص ہو جائے, قلم کے دھنی اس دھن میں ہوں کہ دھن کیسے کمایا جائے, آئینہ دل میں خراش آ گئی ہو, لوگ ہاتھ جیب اور حیثیت دیکھ کر ملائیں, تو ایسے دور میں ماہ سیام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ چلو اپنے رب کی جانب اور دھو ڈالو ساری کثافتوں کو. جب تقاضائے اشتہا اپنے عروج پر ہو, لذت کام و دہن کی تمام نعمتیں دسترس میں ہوں, تو ایسے موقع پر رب کی رضامندی کے لیے نعمتوں سے منہ موڑ لینے کا نام کفران نعمت نہیں بلکہ روزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بہت خوبصورت آپ نے مطلب معاشرے کی حقیقتیں بھی بیان کر دی اور روزے کا فلسفہ بھی بیان کر دیا. اچھا ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے آج کے اسپیچ کمپٹیشن کی جانب, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس لیے تھوڑا جلدی اس کا آغاز کر رہے ہیں. علیز عمر کو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا. علیز عمر بیٹا تشریف لائیے. دار ارقم اسکول جوہر کیمپس کراچی سے علیز عمر کا تعلق ہے, اور اسپیچ کمپٹیشن میں آج ہمارے یہاں شریک ہیں. ججز ہمارے ساتھ رضا علی خان اور اعجاز احمد موجود. بیٹا اس کو نیچے کر لیجیے گا کمفرٹیبلی, اور نیچے کر لیں, اور ہاں یہ بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 منٹ کا ٹائم ہوگا بیٹا, 2 منٹ پہ ایک بیل بجاؤں گا, اور اس کے بعد ایک بیل جو ہے نا وہ بجائی جائے گی 3 منٹ پہ, اس پہ آپ نے اسپیچ ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریڈی؟ جی اوکے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو جب وہ قرآن دیتا ہے,
बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। साहिब सदर, मौजूद साज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है रमज़ानुल मुबारक। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ खास निस्बत फरमाई है। हदीसुल मुबारक में आता है रमज़ान शहरुल्लाह है, यानी ये अल्लाह का महीना है, जिससे ये पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक से रब्बे जुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। साहिब मंजिलात, इस माह से खुसूसी ताल्लुक से मुराद है अल्लाह ताला की तजल्लियात खास इस मुबारक माह में दर्जा नाजिल होती हैं, गोया मौसदा बारिश की तरह बरसती रहती हैं। हदीसुल मुबारक में आता है रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसके अव्वल हिस्से में हक़ ताला की रहमत बरसती है और इस माह मुबारक के दरमियानी हिस्से में गुनाहों की मग़फ़िरत से निजात मिलती है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। माह सयाम तेरा क्यों ना एहतराम, माह सयाम तेरा क्यों ना हो एहतराम के नाजिल हुआ तुझ पे अल्लाह का कलाम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जा रमज़ान फतुहत्तियत अब्वाबुल जन्नति व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। साथियों, अब मैं आपको शब कदर के बारे में बताती हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया गया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। क्या तुम्हें मालूम है कि शब कदर क्या चीज़ है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी इस एक रात की इबादत का जवाब 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार के लिए उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, वो रात सरापा सलामती है फजर के तुलू होने तक। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर तलाश करो। जज़ाकल्लाह। ठीक, थैंक यू। तशरीफ़ रखें नाज़रीन। अलीज़ नूर हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने तकरीर पेश की। अब अलीज़ उमर, और अब हम बुलाना चाहेंगे तबस्सुम को। माई स्कूल सेक्टर डी कोरंगी कराची से इनका ताल्लुक़ है, माई स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं। तबस्सुम बेटा, आइए, तशरीफ़ लाइए। माइक ऊपर कर लीजिएगा बेटा, और ऊपर, और हाँ बस। अब जी बोले। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त हैं। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम पड़े हर कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ये दुनिया जन्नत है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज़्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? जवाब मिलता है, मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। अपनी तकरीर का आगाज़ उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की अलम बरदार औरत, वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाई कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो, बीवी की सूरत में अताज से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मकाम तक पहुँचती हो ना तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत,
तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में उसका मकाम, उसकी पहचान दिलवाती हो और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बन कर उसके शाना बशाना चलती हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मुअज्जिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खदीजा की जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत प्योपारी थी तुम, रुफैदा की तुम जो तबीबा बनी, और सफिया जो मैदान जंग में दुश्मन के खैमे उखाड़ती। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो, तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुंसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर ज़माने की तुम रगे जान हो। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तुम ही मादरे मिल्लत, तुम ही अरफात, तुम ही मरियम, तुम ही तायरा काजी, और तुम ही हो वो नन्ही ज़ैनब जो खुद तो इस दुनिया से चली गई लेकिन इस मुर्दा मुआशरे में नई रूह फूंक गई। ए औरत तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब हम अपने इस प्रोग्राम के तीसरे पार्टिसिपेंट को शामिल करना चाहेंगे। खूबसूरत तकारीर आप सुन रहे हैं बिल्कुल, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है इस तकरीरी मुकाबलों में। सैयद अम्मार अब्बास हैं कराची कैम्ब्रिज स्कूल के। सैयद अम्मार अब्बास, अच्छा अभी शायद सैयद अम्मार अब्बास तशरीफ़ नहीं लाए। बहरहाल क्योंकि वक्त भी कम है और हमें ब्रेक पे भी जाना होगा, तो थोड़ी सी इदरीस भाई से थोड़ी सी शॉर्ट कमेंट्स दूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। इदरीस भाई क्या कहते हैं तकरीर के हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी इन बच्चों ने की है, और एक बात की सब निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चों को असातिज़ा तकरीर की तैयारी करवाएं तो जो भारी भरकम और मुश्किल अल्फाज उनको लिख के दे देते हैं ना, उसके मानी भी बता दिया करें ताकि उसको समझ में आए बच्चे को। एक्सप्रेशन मानी खेज हो ना, ताकि एक्सप्रेशन में दे सकूं। तो अब वो अगर वो लफ्ज़ आपको बहुत मुश्किल किस्म का उसने लिखवा दिया उस्ताद ने, लेकिन अगर बच्चे को पता नहीं है कि मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ उसके माना क्या है, तो ना वो एक्सप्रेशन दे सकेगा, ना वो खुद समझ सकेगा, ना याद रह पाएगा, तलफ़्फ़ुज़ भी गलत होगा, तमाम चीज़ें। बिल्कुल सही फरमाया इदरीस भाई। आपसे भी गुफ्तगू होगी, आमिर साहब आपसे, डॉक्टर नसीम साहब भी मौजूद हैं। लेकिन आज एक वक्फे के बाद दोबारा इस तकरीरी मुकाबले को भी यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। और नाज़रीन, आज हम इसमें स्पीच कंपटीशन पेश कर रहे हैं आपके सामने। अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल सिंध के ताउन से दो पार्टिसिपेंट्स अलीज़ा उमर और तबस्सुम जो हैं वो अपनी बारी की तकरीर करके जा चुकी हैं। अब मैं दावत देना चाहूँगा अनीसा एम हुसैन को, जिनका ताल्लुक़ इब्न अरकम इस्लामिक स्कूल ओल्ड सब्ज़ी मंडी कराची से करीब से तशरीफ़ लाई हैं। अनीसा एम हुसैन, जी बेटा। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला वल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि बिही वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क़ रसूल। जानशीने सैयदे अबरार की बातें करें, मुस्तफ़ा के पहले पहले प्यार की बातें करें, जिनकी नज़रों में हमेशा जलवे जाना रहा, आशिकों के काफ़िले सालार की बातें करें। सुभान अल्लाह। सामईन कराम, जो आयत कलीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, यानी वो जो सच के साथ तशरीफ़ लाए, वो जिसने सच की तस्दीक की, वही मुत्तकी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सच के साथ तशरीफ़ लाने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और सच पर तस्दीक करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जी बेटा। शबे हिजरत भी था वो हम सफ़र महबूब दावर का, वही वारिस बना सरकार के मेहराब व मिंबर का। सामईन कराम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना तन मन कुर्बान कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को से मोहब्बत का ये आलम है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी पर फरमाया, ए सिद्दीक़ जाओ इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सुनार के पास गए, फरमाया इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब बेटा एक ज़रा रिलैक्स करो, थोड़ी सी सांस लो, सुकून में आओ। एड्रेस
کرنے کے لیے آپ کو چاروں طرف دیکھنا بھی ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ بھی رکھنی ہوتی ہے. کوئی سٹریس, کوئی پریشانی نہیں لو. آپ سمجھو آپ اس وقت اگر یہ ہے دماغ میں اتنے لوگ ہیں تو آپ سمجھو آپ اکیلے کمرے یا آئینے کے آگے کھڑی, کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. اور ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ ٹکا کے بولو, جیسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ ذرا اسٹریس دے کے, تاکہ آپ کے جتنے سننے والے ہیں ان تک بات جائے. اور تقریر کرتے ہوئے ہر کسی کی طرف دیکھ کے ایک اپنا آئی کانٹیکٹ, اس طرف اشارہ کریں تو یہاں دیکھیں, یہاں اشارہ کریں تو یہاں دیکھیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایک لمبی سانس ذرا لو. اوکے, اب یہاں ہاتھ سامنے اس پہ ہاتھ رکھو, یہ ٹھیک ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے ریلیکس. ٹھیک ہے, اب جہاں سے تقریر وہ کی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرو. بالکل ریلیکس بیٹا, کوئی مسئلے کی بات ہے. اب بول. حاضرین محفل, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا. وہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا. سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا, اے صدیق جاؤ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لاؤ. سیدنا صدیق اکبر سنار کے پاس گئے, فرمایا اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. جب انگوٹھی بن کر آئی حضور وسلم کے بارگاہ میں پیش کی گئی. جب حضور وسلم نے انگوٹھی کو دیکھا تو فرمایا, اے صدیق میں نے آپ سے کہا تھا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا, لیکن آپ اللہ کے نام کے ساتھ میرا بھی نام لکھوا لیں, اپنا بھی نام لکھوا لیں. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی, جب میں سنار کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھو, لیکن میرے نفس یہ گوارا نہ سمجھا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کے نام کو الگ کر دوں, تو میں نے اس سے کہا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. اور اللہ کی قسم میرے اپنے نام کا مجھے نہیں پتا. اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے, فرمایا جب صدیق کے نفس نے گوارا نہ سمجھا کہ اللہ کے نام کو آپ کے نام سے الگ کر دے, تو اللہ کی ذات نے مناسب نہ جانا کہ صدیق کے نام کو آپ کے نام سے الگ کر دے. اللہ کے سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹا بہت بہت شکریہ, بیٹھیں, تشریف رکھیں. اور اب ناظرین ہمارے دو ججز یہاں پر موجود ہیں جو کہ مقابلہ جو ہوا ہے اس میں یہ مرتب کریں گے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون ہے. اور راضی علی خان ہمارے ساتھ ہیں اور اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس مقابلے کا فاتح کون ہوتا ہے. اور تھوڑے تھوڑے پوائنٹس بھی لیتے جائیں گے ادریس بھائی سے بھی, اور ہم اپنے جو ججز ہیں ان سے بھی پوچھتے جائیں گے. جی, تیسرے نمبر پہ آنے والی طالبہ کا مجھے نام بتائیے گا. جی آ رہا ہے کام, مائک کام کر رہا ہے. جی, بطور مجموعی اچھا مقابلہ تھا, تو ہم لوگوں کو دونوں کو ایک چیز ریلیونس لگی, اور میرے خیال سے ہمارا متفق فیصلہ اس چیز پہ یہی ہے اعجاز, کہ تیسرے نمبر پہ آنے والی جو ہمارے پاس ہے وہ انیسہ حسین تیسرے نمبر پہ. ٹھیک ہے, انیسہ حسین تھرڈ نمبر پر آئی ہیں. انیسہ بیٹا تشریف لائیے, آ جاؤ, آئیے بیٹا اس طرف آئیے یہاں پہ. سر مائک نکال لیجیے گا, مائک جیب میں. بیٹا پریشان نہیں ہوا کرو, ٹھیک ہے. جی جی جی, عامر صاحب کی کتاب بھی پیش کرنی ہے. عامر صاحب یہ آپ جو ہے نا یہ بچی کو دیجیے. جی, انیسہ محمد حسین بیٹا بہت اچھی تقریر تھی تمہاری, کانٹینٹ بہت اچھا تھا, سب کچھ تھا, صرف جو ہے نا تھوڑی سی تمہیں گھبراہٹ ہو گئی, وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کتاب آپ کو دی جا رہی ہے ہوا کے دوش پہ, یہ سرٹیفکیٹ بیٹا دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی گفٹس ہیں گابا ایجوکیشن کی جانب سے, گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے بیٹا یہ دیا جا رہا ہے, اور پیزا پوائنٹ کا واؤچر بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ تشریف رکھیں. جی, سیکنڈ نمبر پہ آنے والی طالب علم کا نام بتائیے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو موجود ہیں, بہت اچھی تقریر کی, اچھی کوشش تھی, اور بالکل ایسا ہی ہے. علیزے جو ہے, علیزے عمر جو ہے وہ سیکنڈ پہ ہیں. علیزے بیٹا تشریف لائیے, آئیے, یہ لیں. عامر صاحب یہ آپ ادھر آئیں بیٹا, ادھر آئیے. جی, یہ آپ کو ایک گفٹ, یہ شیلڈ دی جا رہی ہے علیزے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بک دی جا رہی ہے. سر یہ آپ دے دیجیے گا ان کو. جی, یہ لیں, یہ گابا ایجوکیشنل بکس کی جانب سے دیا جا رہا ہے. یہ علیم صاحب کی طرف سے, علیم غوری صاحب سے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پیزا پوائنٹ کا یہ واؤچر دیا جا رہا ہے.
اور ہمیں علیزے کا سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے. علیزے عمر یہ آپ کا سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, بیٹھیں تشریف رکھیں. جی اب فرسٹ نمبر پہ تو ظاہر سی بات ہے پھر تبسم کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ تیسری پارٹیسپینٹ ہماری وہی ہیں. تبسم آئیے تشریف لائیے بیٹا. سر یہ شیلڈ آپ ان کو دیں, فرسٹ نمبر پہ آئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بک آپ پیش کریں. جی سر آپ کی طرف سے. ماشاءاللہ یہ بچے خوش نصیب ہیں. جی جی, جب ہمیں فرسٹ پرائز ملتا ہے تو ہمیں کوئی ایک آدھ چیز ملتی تھی. ان کو کافی سارے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے بیٹا یہ بیٹا اس کو اس طرح پکڑو, یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیٹا یہ تبسم سرٹیفکیٹ ہے آپ کا, اور پیزا پوائنٹ کی جانب سے یہ واؤچر بھی آپ کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, بیٹھے تشریف رکھیں. اچھا انیسہ آپ کے بیٹا 2 گفٹس رہ گئے, یہ لے لیں آ کے, آ جائیں. یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر ہے آپ کا, یہ بھی لے لیں ذرا, اور یہ ایک پیزا پوائنٹ کی جانب سے واؤچر ہے. ٹھیک ہے, بیٹھے تشریف رکھیں. اس کے علاوہ ناظرین جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں, یہ سر ججز کے ہیں, یہ ان کے ہیں نا. جی جی, یہ دیکھیں عامر بشیر صاحب چیس کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے, اور ڈاکٹر نسیم صاحب آپ کو بھی چیس کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو بکس ہیں, یہ میں چاہوں گا عامر بشیر صاحب آپ اپنے ہاتھ سے ججز کو پہلے ہم دے دیتے ہیں. جی آئیے تشریف لائیے, آپ بھی آ جائیے. جی آپ بیٹھے. جی یہ لیں, یہ آپ ان کو دے دیں, آ جائیں, ایک آپ لے لیں. جی جی ٹھیک ہے, اوکے اوکے. تو ناظرین یہاں ہمارا آج کا یہ تقریری مقابلہ جو ہے یہ بیٹھے تشریف رکھیں اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ عامر بشیر صاحب, آپ تشریف لائے. عزیز غازی صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر نسیم احمد آپ کا شکریہ. ناظرین اب یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو کچن سیگمنٹ پہ جائیں گے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.